سرکار کے علاوہ مجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی، تو سرکار کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ مولا میں آپ کی پناہ میں آیا ہوں، اس طرح ظالم بادشاہ ہے اور اس نے میرے قتل کے آرڈر کر دیے، تو میں بھاگ کر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ ہی میری جان بچا سکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اس یزید ابن عمر ابن حبیرہ کو جا کے میرا سلام کہہ، میرے خیال وزن نہیں لیا آپ نے جو سلام پر میں نے دیا، میرا سلام کہہ دو، صرف سلام، اور کہو اس سے برا سلوک نہ کرو، اسے میں نے پناہ دی ہے۔ اسے جا کے کہو کہ انہیں، ان کو میرا سلام کہو اور کہو کہ انہیں کچھ نہ کہے، میں نے انہیں پناہ دی ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو کہنے لگا مولا وہ بڑا ظالم آدمی ہے۔ سرکار نے فرمایا جو کچھ میں نے کہا ہے یہ کافی ہے۔ غور نہیں فرمائے جناب، سلام کافی ہے، بڑی بات ہوگی۔ جان بخشی میں میرا تصور ذرا ملاحظہ فرمائے، جان بخشی کے لیے ہمارا سلام کافی ہے۔ چلے جائیں، بالکل کچھ نہیں کہے، چلاؤ، چل کے اسی کے دربار میں آ گیا۔ جب وہ بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا رفیدہ آ گیا، کہنے لگا یہ تو خود آ گیا، تجھے موت خود کھینچ کے لائی ہے۔ یہ خاموش ہے، اطمینان، ایسا مطمئن چہرے پہ ملال ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا جلدی کرو اس کے ہاتھ پاؤں باندھو، ہاتھ باندھے گئے، پاؤں باندھے گئے، اور جو چمڑا جس پہ قتل کرتے ہیں اس پہ لٹا دیا گیا۔ جلاد سے کہا تلوار لے آؤ، تلوار لائی گئی۔ وہ یزید ابن عمر کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قتل ہونے کی قریب ہے اور خود آیا ہے اور چہرے پہ اطمینان ہے۔ اور نہیں فرما رہے بابا، اسی اطمینان ہی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ تسلیم کا نام ایمان ہے کہ اس کے چہرے پہ اطمینان ہے۔ تو جلال سے کہا کہ تلوار تیار کرو، اس نے تلوار جام سے نکال لی۔ جب نکال لی تو سارے دنیا دیکھ رہے کہ اسے ابھی قتل کر دینا ہے۔ تو اس نے جب وہ تلوار جلال لے کے قریب آیا تو اس نے کہا کہ میں اپنے آقا جو تھے اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسے بلایا، جو آخری بات تھی، اس قریب آیا تو کہنے کہ سرکار میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ایک بات درمیان میں میری رہ گئی، جب یہ شام کی طرف جانے لگا تو ایک کاہن تھا، عرب کاہن ہوتا ہے جو ان چیزوں کو دیکھ کے نتیجہ بتاتا ہے۔ اس نے فوراً دیکھتے ہی کہا میں تو مقتول کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ اسی آدمی سے کہا، وہ جو جا رہا تھا نا رفیدہ، اس نے کہا میں تو مقتول کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا ہاتھ آگے کرو، اس نے ہاتھ کیا، کہتے ہیں یہ تو مقتول کا ہاتھ دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا دایاں پاؤں آگے کرو، اس نے دایاں پاؤں آگے کیا، کہتا ہے یہ تو مقتول کا پاؤں ہے۔ اس نے کہا پشت دکھاؤ، پشت دکھائی تو اس نے کہا یہ تو مقتول کی پشت ہے۔ اب اس نے کہا ذرا زبان دکھاؤ، اب جب اس نے زبان دکھائی کہنے لگا تیری زبان پر وہ پیغام ہے اگر پہاڑ کو دیا جائے تو وہ بھی ہل جائے۔ اللہ غوثی فرما رہے تھے نا، جو سمجھتے ہیں اہمیت سلام امام۔ آپ کی زبان پر ایسا پیغام ہے اگر پہاڑوں کو بھی دیا جائے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ بالما سلام کا وزن تو ہوا نا۔ وہ سیدھا وہاں گیا تو جب اس نے یہ دیکھا تو کہنے لگا یہ تو میں مقتول جو جنہیں میں، وہ کہتے ہیں خود آ گیا، اسے موت لے کے آئی ہے۔ اسے باندھ دیا گیا، باندھ کے جلاد کو بلایا، جلاد تلوار لے کے اسی چمڑے پہ لٹا دیا۔ جب تلوار بلند کی تو کہنے لگا مجھے ذرا اسے بات کرنی ہے۔ یزید ابن عمر بن حبیرہ آیا، کہنے لگا تنہائی میں بات کرنی ہے، ان کو باہر کر دو، میں دیکھ بندھا ہوا ہوں، تجھے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی خطرہ ہو تو تب تو ان کو ذرا باہر بھیج دے، میں اکیلی بات کرتا ہوں بس۔ اب جو اس نے کہا کہ سارے باہر چلے گئے، اکیلا آقا اور یہ غلام رہ گیا۔ غلام نے کہا کہ پیغام یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد وعلی محمد تجھے سلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ،
چھٹا امام تمہیں سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، یہ میری پناہ میں ہے، بس اتنی لفظ کہنی تھی۔ اس نے کہا تجھے واسطہ ہے اسی امام کا، بتا صحیح کہہ رہا ہے یا غلط؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تجھے اسی امام کا واسطہ، جس امام کا پیغام تو لے کے آیا ہے، تو صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا تو میری زبان اگر دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لے، اسی کا پیغام میں لے کے آیا ہوں، مجھے امام ہی نے تیری طرف بھیجا ہے، اس لیے تو میرے چہرے پہ اطمینان نہیں دیکھ رہا۔ جس کا قول قتل سے بھی زیادہ اطمینان رکھتا ہو اسی کو تو امام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فوراً اس نے حکم دیا، فوراً اس نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کھول دو۔ اسی نے آپ خود کھولے، ہاں خود کھول کے اسی سے کہا یہ ہاتھ پاؤں تو میرے خود باندھ۔ اللہ اکبر۔ میرے ہاتھ بھی باندھ دے، میرے پاؤں بھی باندھ دے۔ اس نے کہا نہیں آپ میرے آقا رہے ہیں۔ کہتے مانوں گا ہی نہیں جب تک کہ تو میرے ہاتھ بھی نہ باندھے، پاؤں باندھے گا۔ ہاتھ باندھ کے آخر اس نے مجبور ہو کر رفیدہ نے، دیکھیں سلام کا اثر کتنا ہوا، دیکھنا تو یہ ہے نا، اس نے اس کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، کہنے لگا جو میں نے سلوک کیا ہے سارا وہ میرے ساتھ سلوک کر، اب میرے ہاتھ پاؤں کھول دے۔ جب اس نے کھول دیے نا رفیدہ نے، کہنے لگا آج کے بعد میں غلام ہوں تو آقا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے کہ ان کا سلام امام کا، اب جن پر اللہ کا سلام ہو، یہ تو سلام ہوا، اب جن پر اللہ کی صلوات ہو۔